السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، اور اس عشرہ میں ایسی طاق راتیں ہیں، ایسی 5 طاق راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حکم فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کو ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اب آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ رات کون سی رات ہے، اور اس رات میں کون سے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس رات کو اتنی فضیلت حاصل ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس رات میں بندے کی قسمت، تقدیر بدلتی ہے۔ تو تقدیر بدلنے یا قسمت بدلنے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے، کوئی ایسی نوافل پڑھی جاتی ہیں، کوئی ایسے سنت پر عمل کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کی قسمت بدل جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بندے کی قسمت کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ پورے سال میں اس نے کتنی زندگی گزارنی ہے، کتنا اس نے کھانا پینا ہے، کیسے اس نے اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، برے اعمال کرنے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے، اس کے بندے کی نسبت کے ساتھ ان اعمال کو، ان افعال کو لکھ دیا جاتا ہے جو اس نے پورے سال میں، یعنی آنے والے سال میں کرنے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کیا یہ سب باتیں حقیقت میں ہیں، یا یہ پراپیگنڈا ہے، یا جھوٹ ہے، یا ایسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، بالکل سچ ہے، آپ سن لیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رات کتنی فضیلت والی، کتنی عظمت والی، اور اس رات میں کون کون سے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو بندے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، یعنی لیلۃ القدر کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ قدر کے معنی ہے، یعنی طاقت کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ قدر کے معنی طاقت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جو اس رات کی عظمت اور قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جہاں اس رات میں کیے گئے نیک اعمال ان سے کہیں زیادہ طاقتور شمار کیے جاتے ہیں، جو کسی اور رات کو ایسی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا جو معنی ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ اس کا معنی، قدر کا معنی تقدیر کا ہے، حکم سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں ہر شخص کی تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی کسی شخص کی روزی، عمر اور اس کے دیگر اہم معاملات، نیکی اور بدی، یہاں تک کہ حج پر آنے والے سال کے لیے بھی مہر لگا دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی فیصلہ کرے گا کہ فلاں فلاں بندہ جو ہے حج کرے گا۔ شب قدر عمر، اعمال، تخلیق اور رزق کے تمام امور کی نشاندہی کرتی ہے، جو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر پر فرض کی گئی ہیں۔ اس رات میں جو بھی بندہ دعا مانگے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ان احادیث میں لیلۃ القدر کے موقع پر استغفار اور نیک اعمال کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور ایسا کرنے سے حاصل ہونے والے بے پناہ اجر و ثواب پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اس رات میں استغفار اور تسبیحات ضرور کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نماز کے لیے قیام کیا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس رات میں کی جانے والی عبادت اور نیک اعمال سال کی کسی دوسری رات کی نسبت سے زیادہ قیمتی ہیں، اور اس طرح کے اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اضافی عبادات، تلاوت قرآن اور خیراتی کاموں میں مشغول ہو کر لیلۃ القدر کا مشاہدہ کرتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ اللہ سے مغفرت اور برکت کے حصول کے لیے رات میں عبادت اور غور و فکر میں بھی گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ قیام کرتے ہیں، کچھ لوگ استغفار کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں، کچھ لوگ اس رات میں تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایات میں بھی ملتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے
کہ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، شب برات کو جو بندے کی قسمت ہوتی ہے، جو اس کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اسے لکھ دیتے ہیں۔ شب برات یعنی 15 شعبان کو بندے کی قسمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں لکھ لیتے ہیں۔ لیکن جو اتھینٹک ہوتا ہے کہ اس بندے نے سال میں کون سے افعال کرنے ہیں، گناہ کرنے ہیں، اتنی نیکیاں کرنی ہے، اتنا کھانا پینا ہے، فلاں فلاں کام کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے، اس رات کو پھر اللہ رب العزت انہیں اتھینٹک کر دیتے ہیں، لوح محفوظ پر لکھ دیتے ہیں، پھر وہ بندے کی قسمت کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس بندے نے اتنی عمر گزارنی ہے، اتنی زندگی گزارنی ہے، اتنا اس نے کھانا ہے، اتنی اس نے نیکیاں کرنی ہے، اتنے اس نے گناہ کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بندہ اپنی قسمت، اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ 15 شعبان سے لیلۃ القدر تک کم سے کم 1.5 مہینے کا وقت ہے۔ 1.5 مہینے میں آپ جو دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنی قسمت کو تبدیل کرا سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر تک آپ کو موقع ہے۔ اس رات تک اگر آپ نے اپنی قسمت کو تبدیل کرا لیا، اللہ سے مغفرت طلب کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف یکسوئی اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگتے رہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ آپ ہی اپنی قسمت بدل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کی قسمت اور تقدیر اٹل کر دی ہے، بلکہ انسان کو بھی اختیار دیا ہے۔ انسان بھی اپنی قسمت اور اپنی تقدیر کو اپنے اعمال کی بدولت بدل سکتا ہے۔ تو اس لیے سامعین کرام، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 27 کی رات ہوتی ہے۔ تو 27 کی رات قریب ہے۔ اس رات کو آپ نے مس نہیں کرنا، بلکہ اس رات میں جتنی زیادہ عبادات ہو سکیں ان کا اہتمام کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اپنی قسمت کو بدلنا ہے، اپنی اچھی قسمت لکھوانی ہے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔